اشعار خلوص میں ڈوب کے کہو، آل محمد کی شان میں کہو کہ آپ کے اشعار تیبل اور فرزدق کے اشعار بن جائیں، اور اس کے بعد آپ کے مولا قبول کرے تو یہاں پہ بھی انعامات سے نوازے، وہاں پہ بھی انعامات سے نوازے، یہاں اہل بیت آپ کو دیں گے، وہاں پروردگار آپ کو دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ چاہے کوئی حسین کا ذاکر ہو، چاہے کوئی حسین کا شاعر ہو، ہر جگہ شرط یہ ہے کہ خلوص سے اشعار کہو یا خلوص سے ذاکر پڑھے تاکہ اہل بیت اس سے قبول کر لیں۔ عزیزو، یہ ممتاز حسین عارفی مرحوم، انہوں نے اچھے نعرے کہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ درگاہ باب الحوائج ہو، درگاہ ائمہ معصومین ہو، اس بارگاہ میں ان کے اشعار قابل قبول ہوں گے، اور پروردگار عالم انہیں کرور جنت نصیب فرمائے گا۔ آپ جانتے ہیں شعرا کا بھی بہت بڑا مقام ہے، جو پراگندہ چیزوں کو لا کے کوزے میں سنو کے آپ کے حوالے کر دیتا ہے، یہ شاعروں کی ایک فکر ہوتی ہے۔ اب اگر وہ فکر آل محمد کے فکروں سے میل کھا جائے، یعنی موافق ہو جائے، تو کیا کہنا اس فکر کا۔ اہل بیت بھی دعائیں دیتے ہیں، رسول اللہ بھی دعائیں دیتے ہیں۔ عزیزوں، بہت سے ایسے شعرا گزرے ہیں اس زمانے سے لے کر آج تک کہ جنہوں نے اہل بیت کی مدح سرائی کی ہے، اور اس کے بعد انہیں اس دنیا میں بھی انعامات خداوندی ملا ہے، انعامات اہل بیت ملے ہیں، یہاں سے جانے کے بعد بھی ملے ہیں۔ ہاں عزیزو، یہی وجہ ہے کہ جب اللہ اور اہل بیت کا سچا چاہنے والا دنیا سے جاتا ہے تو پھر اہل بیت بھی اسی اعتبار سے اس کے مقام کو پہچانتے ہوئے، آپ جانتے ہیں، خود اس کے جنازے میں آتے ہیں، کہ جنازے میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جس کی مدح سرائی کیا ہے وہ تو خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے نا۔ آپ ذرا سوچئے کہ جب ایک حسین کا زائر دنیا سے جاتا ہے تو حسین اس کی مدد کرنے کے لیے قبر تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک حسین کا زائر جب جاتا ہے دنیا سے، یہ علماء نے لکھا ہے عزیزو، یہ زائر حسین کی فضیلت میں لکھا ہے کہ دفنا کے لوگ چلے آتے ہیں، اور اس کے بعد عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، رات کی تاریکی، اندھیرا وغیرہ وغیرہ، ہماری یہ مادی کان سنتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر جب یہ سارے افراد چھوڑ کے چلے آتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت اللہ زنجانی نے لکھا ہے کہ ایسے حالات میں ایک نور قبر میں آتا ہے، سرہانے کی طرف اس نور سے آواز آتی ہے، میرے چاہنے والے اب تو آرام سے سو جا، زندگی بھر تو نے ہماری خدمت کیا ہے، ہمارے لیے فرش ادا بچھائی، ہمارے لیے ماتم کیا، ہمارے لیے اپنے اوقات کو صرف کیا، اور ہماری مجلسوں میں تم جاتے رہے، ہمارے لیے اپنے جسم کو تھکا کے کربلا تک تم آ گئے، اور آج ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا احساس کرو، ایک حسین کا چاہنے والا جو محبت میں ڈوب کے یہاں سے وہاں جاتا ہے تو مولا اسی قبر میں جاتے ہیں، تو جو حسین کا سچا ذاکر ہو، حسین کا سچا شاعر ہو، جس نے مولا حسین اور اہل بیت کے شان میں اشعار کہے ہوں، تو کیا مولا اس کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے عزیزو۔ یہی وجہ ہے کہ چاہنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اب وہ تاریخیں ہیں، ایک سے ایک مجتہدین کرام کے وہاں جنازے میں کائنات کا امام بھی آتا ہے، ایک سے ایک روایتیں ہیں، ایک سے ایک باتیں ہیں، لیکن بہرحال اہل بیت کا چاہنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو خود مولا علی بھی وہاں تک آ جاتے ہیں، مولا تشریف لاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، مولا یہ آپ کا چاہنے والا دنیا سے گیا ہے اور آپ قبر تک آ جاتے ہیں۔ مولا حسین قبر میں آتے ہیں، آنے کے بعد مدد کرتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری نگہبانی کے لیے آئے ہیں، ہم تجھے سکون دینے کے لیے آئے ہیں۔ میں مولا کی بارگاہ میں دست عطب جوڑ کے کہہ رہا، مولا آپ کا چاہنے والا دنیا سے جائے
تو آپ مدد کرنے کے لیے قبر کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، کاش اپنی شہادت کے بعد آپ سکینہ کی مدد کے لیے آ گئے ہوتے